ایسے پھرتیلے بوڑھے کو باندھ کر لانا چاہیے تھا جناب، تم اپنے کام سے کام رکھو، شہزاد نے غورا کر کہا اور کار ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ کھلے گیٹ سے کار کسی زخمی چیتے کی طرح جست لگاتی ہوئی نکلی تھی اور پھر یوں سڑک پر دوڑنے لگی جیسے نیچی پرواز کر رہی ہو۔ انسان بھی کتنا بڑا تماش بین ہے، اوشان بڑبڑایا تھا۔ اس محافظ کو قیمتی کتا ضائع ہونے کا ملال تھا، حالانکہ میرا قیمتی قیدی ضائع ہو جاتا تو مجھے تمہاری موت کا ملال ہوتا، شہزاد نے ہنس کر کہا۔ کار محل کے چبوترے کے پاس پہنچ چکی تھی۔ شہزاد نے اسے ایک طرف پارک کیا تو دیکھا کہ پارکنگ میں نصف درجن کے قریب مزید کاریں پہلے سے موجود ہیں۔ یہ تمام کاریں نمراف کی تھی یا کچھ لوگ اس سے ملاقات کے لیے آئے ہوئے تھے۔ کاریں دیکھ کر شہزاد اس بات کا اندازہ نہ لگا سکا۔ اچانک اس کی نگاہ ایک مرسیڈیز گاڑی پر پڑی۔ یہ کار وہ شہر میں بھی کہیں دیکھ چکا تھا۔ وہ چند لمحوں تک اس کار کو گھورتا رہا، پھر اترا اور اوشان کو بھی اترنے کا اشارہ کیا۔ اوشان کار سے اترایا تو شہزاد سیڑھیوں کی طرف چل دیا۔ اوشان اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ سیڑھیوں پر چلتے وقت شہزاد اپنے مخصوص انداز میں زینے طے کرنے لگا۔ ذرا سی بھی آواز پیدا نہیں ہو رہی تھی اور یوں لگتا تھا جیسے اس کے پیر زینوں پر نہیں لگ رہے بلکہ ان سے چند انچ اوپر ہوا ہی میں ٹانگیں چلاتا ہوا سیڑھیاں طے کر رہا ہو۔ اوشان تعریفی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ اس کے پاؤں لمبے چوغے کی وجہ سے نظر نہیں آ رہے تھے، صرف اس کا چہرہ اور گردن کا کچھ حصہ چوغے سے باہر تھا۔ دونوں ہاتھ بھی آستینوں میں چھپ گئے تھے اور وہ حرکت کرتا ہوا یوں لگ رہا تھا جیسے لبادہ سیڑھیوں کے اوپر فضا میں تیر رہا ہو۔ نمراف اسی کمرے میں ان کا منتظر تھا جس میں اس نے سب سے پہلے شہزاد سے ملاقات کی تھی۔ اس کے سامنے میز پر گوشت کے تلے ہوئے پارچے رکھے ہوئے تھے اور اس کا گھوڑے جیسا منہ چل رہا تھا۔ اس نے ان دونوں کی طرف دیکھا تو منہ چلاتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا، لیکن جب اس کی نگاہ اوشان پر پڑی تو اس کا متحرک دہانہ ساکت ہو گیا اور اس کی خوفناک آنکھیں اوشان پر جم گئی۔ اس کے چہرے اور آنکھوں سے حیرت ظاہر ہو رہی تھی۔ کیا تم کچھ کھاؤ گے؟ اس نے کچھ دیر بعد اوشان سے نگاہ ہٹا کر شہزاد سے پوچھا۔ نہیں شکریہ، شہزاد نے سرسری لہجے میں جواب دیا۔ یہ کون ہے؟ یہ وہی آدمی ہے جس کی تمہیں تلاش تھی۔ اوشان، نمراف کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہاں یہ وہی بوڑھا ہے، شہزاد نے جواب دیا، اور ہوٹل سٹون وال میں مسٹر پارک کے نام سے مقیم ہے، لیکن میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ اسے قتل کر دو اور تم اسے زندہ لے آئے ہو، نمراف نے خوفناک لہجے میں کہا۔ وہ اب بھی اوشان کو گور رہا تھا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ لقمہ چبانا اور نگاہ ہٹانا ہی بھول گیا ہو۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی آواز میں خوفناکی کا عجیب سا تاثر پیدا ہو گیا تھا۔ شہزاد نے اس بات میں سر ہلا کر اس کی تائید کی۔ یہ درست ہے کہ تم نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا تھا، اس نے نرمی سے کہا، لیکن تم اسے اب بھی مردہ ہی سمجھ سکتے ہو۔ یہ تمہاری قید میں ہے، جب جی چاہے اسے ہلاک کر ڈالنا۔ اسے یہاں لا کر تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اگر تم اس کتے کی موت پر میرے اس اقدام کو غلط قرار دے رہے ہو تو میں وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ ابھی اس کا ساتھی شہزاد زندہ ہے، شہزاد نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ میرے کتے بے حد قیمتی ہیں، نمراف نے لقمہ نگل کر کہا، اور ہاں وہ شہزاد کہاں ہے؟ تم نے اسے کیوں نہیں ٹھکانے لگا دیا؟ یہی بات تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ شہزاد کا لہجہ ٹھوس رہا۔ وہ غائب ہے، نہ جانے کہاں مر گیا ہے۔ اس کی تلاش میں وقت ضائع کرنے کی بجائے میں اسے پکڑ کر لے آیا ہوں۔ جب اسے پتہ چلے گا کہ اس کا بوڑھا دوست غائب ہے تو وہ یقیناً اس کی تلاش میں آئے گا اور میں اسے اطمینان سے ٹھکانے لگا دوں گا۔ مجھے فون پر اس کتے کی موت کا جو حال بتایا گیا ہے وہ بے حد خوفناک ہے، جبکہ یہ بوڑھا ایسا ہے کہ اسے پھونک مار کر اڑایا جا سکتا ہے۔ کہیں میرے محافظ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ نہیں، وہ پاگل نہیں ہے، شہزاد ہنس پڑا۔ البتہ یہ بوڑھا بہت بڑا شعبدے باز ہے، اسے فوراً قتل کر دو، نمراف غرایا۔ مجھے جو کہنا تھا میں کہہ چکا ہوں، شہزاد کے لہجے میں ناگواری پیدا ہو گئی۔ اب جو تمہارا جی چاہے کرتے رہو، نمراف نے ایک لقمہ منہ میں ٹھوسا اور تیزی سے منہ چلانے لگا۔ اس کی نگاہ اوشان پر جمی ہوئی تھی، یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کچھ سوچ رہا ہو۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ وہ چونک کر فون کی طرف متوجہ ہو گیا۔ نمراف نے ایک طویل سانس لی۔ وہ سمجھ گیا کہ بوڑھے کی موت کا مسئلہ ایک بار پھر ٹل جائے گا۔ وہ نمراف کی طرف دیکھنے لگا جو ریسیور اٹھائے کہہ رہا تھا، ہاں کیا بات ہے؟ کچھ دیر وہ دوسری طرف سے بولنے والی کی بات سنتا رہا۔ اس دوران میں یکایک اس کی آنکھوں میں چمک بے پناہ بڑھ گئی۔ بہت خوب، بہت خوب، اس نے تعریفی لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ کر شہزاد کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی ہی عجیب سی مسکراہٹ پیدا ہو گئی تھی۔ واقعی تمہارا منصوبہ کارآمد رہا، اس نے کہا۔ شہزاد وضاحت طلب نظروں سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اس بوڑھے کے پیچھے بہت سے لوگ لگے ہوئے ہیں۔ ابھی میرے محافظوں نے جھاڑیوں میں چھپے ہوئے ایک ایجنٹ کو گرفتار کر لیا ہے جو یقیناً اس کے تعاقب میں یہاں آنے کی کوشش کر رہا ہوگا۔
بہت خوب، شہزاد نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ ممکن ہے وہ شہزاد ہی ہو۔ یہ کہہ کر وہ اوشان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کیا خیال ہے بڑے میاں، چوہے بلی کا کھیل شروع ہو چکا ہے یا نہیں؟ اور ہاں، اب بتاؤ بلی کون ہے؟ اس کا انداز مضحکہ خیز تھا۔ بلی نے ابھی تک اپنے پنجوں کی نمائش نہیں کی۔ اوشان نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ اس سے پہلے کہ شہزاد کوئی جواب دیتا، نمراف نے تالی بجائی۔ فوراً ہی سفید لباس والا ایک شخص اندر آ گیا اور مؤدب کھڑا حکم کا انتظار کرنے لگا۔ مسٹر جانسن کے ساتھ جاؤ اور اس بوڑھے کو قید خانے میں پہنچا دو، پھر جانسن کو ملاقاتیوں کے لیے مخصوص کمرے میں لے آنا، نمراف نے حکم دیا۔ سفید لباس والے نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بہت بہتر جناب، اس نے شہزاد کو چلنے کا اشارہ کیا۔ اور ہاں، نمراف نے ہاتھ اٹھا کر مزید ہدایت جاری کی، آنے والے باقی مہمانوں کی خاطر توازے کا بھی بندوبست کرو۔ سفید لباس والے نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے پنجوں کے بل گھوم کر ایک اندرونی دروازے کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ شہزاد نے اوشان کا بازو تھام لیا اور اسے نرمی سے آگے دھکیل دیا۔ وہ اسٹڈی سے گزر کر ہال وے میں آئے۔ خفیہ ایلیویٹر کے قریب سے گزر کر سفید لباس والا خاص محافظ ایک ایسے زینے کی طرف بڑھ گیا جو محل کے عقبی حصے کی جانب جاتا تھا۔ ان سیڑھیوں پر چڑھنے کا شہزاد کو پہلے اتفاق نہیں ہوا تھا۔ زینہ مرطوب تھا اور وہاں تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ لگتا تھا وہ کسی زیر زمین حصے کی طرف جا رہے ہوں۔ زینے میں ہوا کا بھی گزر نہیں تھا، اس لیے وہ جلد ہی پسینے میں نہا گئے۔ سیڑھیاں یا بول بلیاں کبھی اوپر کبھی دائیں اور کبھی نیچے یا پھر اوپر اٹھنے لگتی تھیں۔ جب وہ آخری سیڑھیاں اتر رہے تھے تو نہ جانے کیوں شہزاد کو محسوس ہونے لگا کہ یہ سیڑھیاں جس دیوار کے ساتھ ساتھ بنی ہوئی ہیں اس کی دوسری جانب وہی مشق گاہ ہے جہاں اس نے سیافام کو ٹھکانے لگایا تھا۔ سیڑھیاں ایک تنگ سے راستے پر ختم ہو گئی۔ سامنے ایک کمرہ تھا، وسیع و عریض کمرہ جس میں 3 طرف کوٹریاں بنی ہوئی تھی، ایسی کوٹریاں جن پر سلاخ دار دروازے لگے ہوئے تھے۔ اس کمرے میں کوئی کھڑکی یا روشن دان نہیں تھا اور وہاں سیلن محسوس ہو رہی تھی۔ یقیناً یہ طے خانہ ہی تھا، لیکن جس انداز کی سیڑھیاں طے کر کے وہ یہاں پہنچے تھے ان سے ہرگز اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ کسی طے خانے میں اتر رہے ہیں۔ کیا میں اس جگہ قیام کروں گا؟ اوشان نے پوچھا۔ عارضی طور پر، شہزاد نے جواب دیا۔ اور اس کے بعد زمین کے کسی مناسب سے ٹکڑے میں تمہیں مستقل قیام کی غرض سے دفن کر دیا جائے گا، لیکن یہاں تو میں سردی سے ٹھٹر کر مر جاؤں گا۔ پرواہ نہ کرو، اس طرح تمہیں آسان موت نصیب ہو جائے گی۔ سفید لباس والا خاص محافظ انہیں لے کر آگے بڑھا تو فرش کی سیلن نے ان کے قدموں کی چاک کو نگلنا شروع کر دیا۔ پھر وہ رک گیا تاکہ اوشان گزر جائے۔ پھر اس نے اوشان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے ایک کوٹڑی میں دھکیل دیا، لیکن اسے دھکیلنے کی حسرت ہی رہی تھی۔ اوشان اس کے ہاتھ کی پہنچ سے آگے جا چکا تھا۔ سفید لباس والا خاص محافظ بڑک اٹھا۔ اس نے ایک بار پھر اوشان کو دھکیلنا چاہا تو اوشان پلٹ کر غرایا، اپنے ہاتھ دور رکھو۔ میں جانسن کو جس بات کی اجازت دے سکتا ہوں، ہر کسی کو اسے آزمانے کا موقع نہیں دے سکتا۔ یہ کہہ کر وہ کوٹھڑی میں موجود چارپائی پر جا بیٹھا اور شہزاد کی طرف دیکھ کر عجیب سے لہجے میں بولا، بہت شکریہ میرے بچے، میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ اگر تم یہ بتا دو کہ تمہارا دوست شہزاد کہاں ہے تو میں تمہارے لیے کچھ کر سکتا ہوں۔ شہزاد نے کہا، وہ زیادہ دور نہیں ہے۔ اوشان نے معنی خیز انداز میں کہا اور مسکرانے لگا، بہت قریب ہے، بہت ہی قریب ہے۔ شہزاد چونک پڑا، اسے قدموں کی آہٹیں سنائی دے رہی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی سنگی زینے پر خوب زور زور سے پاؤں مارتا ہوا چلا رہا ہو۔ اس نے پلٹ کر اوشان کی طرف دیکھا، کیا تمہیں اپنی زندگی سے ذرا بھی محبت نہیں؟ یہ سوال تم مجھ سے پہلے بھی کر چکے ہو۔ میں پوچھتا ہوں، شہزاد کہاں ہے؟ شہزاد چیخ اٹھا، زیادہ چیخنے سے تمہاری آواز خراب ہو جاتی ہے، اس لیے حلق نہ پھاڑو۔ اوشان نے مشورہ دیا، شہزاد مجھ سے زیادہ دور نہیں ہے اور مجھے یقین ہے کہ تم جلد ہی اسے دیکھ لو گے۔ سیڑھیوں کی طرف سے آنے والی آوازیں اب نمایاں ہو گئی تھیں۔ شہزاد کے ذہن میں اس فون کال کا خیال آیا جو کچھ دیر پہلے نمراف کو موصول ہوئی تھی اور کسی نے بتایا تھا کہ ایک ایجنٹ پکڑا گیا ہے۔ قدموں کی چاپ اب تہ خانے میں گونجنے لگی تھی، حالانکہ جو کوئی بھی آ رہا تھا وہ سیڑھیوں ہی میں پوشیدہ تھا۔ اس نے نگاہ اٹھا کر سیڑھیوں کی طرف دیکھا، اچانک اسے میگی دکھائی دی۔ وہ یوں سیڑھیاں اتر رہی تھی جیسے کوئی طاقت اسے عقب سے دھکیل رہی ہو۔ لڑکھڑاتی ہوئی وہ فرش تک آئی تو سیڑھیوں پر نمراف دکھائی دیا۔ وہ سیڑھیاں اتر کر آیا تو میگی کی پشت پر رک گیا۔ دونوں کی جسامت میں اتنا فرق تھا کہ میگی کے عقب میں وہ ایک بلند و بالا مینار ہی لگ رہا تھا۔ نیم تاریک تہ خانے میں نمراف کو دیکھ کر کسی ایسے بھوت کا تصور ذہن میں ابھرتا تھا جو خوابوں میں آ کر ڈراتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں بڑی ہی خوفناک چمک تھی۔ اس نے میگی کو ایک بار پھر دھکا دیا۔ میگی لڑکھڑاتی ہوئی آگے آئی اور شہزاد سے ٹکرا کر اس کے قدموں میں گر گئی۔ شہزاد کی آنکھوں میں لمحاتی کرب پیدا ہوا، پھر اس کی آنکھیں ہر تاثر سے خالی ہو گئی۔
تم کچھ حیرت زدہ نظر آ رہے ہو جانسن، نیمراف نے ہنس کر کہا۔ شہزاد خاموش رہا۔ یہ وہی ایجنٹ ہے جسے جاڑیوں میں پھیلے ہوئے میرے محافظوں نے گرفتار کیا ہے۔ کیا یہ میرے تعاقب میں یہاں آئی ہے؟ ہو سکتا ہے، نیمراف غرایا۔ اور تمہارے خیال میں یہ برطانوی سیکریٹ ایجنٹ ہے؟ شہزاد کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر میگی کے بال مٹھی میں جکڑ لیے۔ تم میرا تعاقب کر رہی تھی، اب تمہیں اس حرکت کا مزہ آ جائے گا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم میری ٹو میں رہتی ہو۔ اس نے میگی کے بالوں کو جھٹکا دیا۔ میگی جواباً خاموش رہی، لیکن اس نے جو رد عمل ظاہر کیا وہ کسی ایسی عورت کا ہرگز نہیں ہو سکتا جو بطور سیکرٹ ایجنٹ کام کر رہی ہو۔ وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپائے سسکیاں برنے لگی تھی۔ نیمراف نے ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑا اور اٹھا کر اس طرح دھکیلا کہ میگی چیختی ہوئی مسلح محافظ کے قبضے میں چلی گئی۔ اسے بند کر دو، وہ غرایا، اور میں چاہتا ہوں کہ اسے ہر طرح کا آرام مہیا کیا جائے۔ جواباً محافظ جس انداز میں مسکرایا تھا، اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ نیمراف نے جو حکم دیا ہے اس کا مفہوم کچھ اور ہی ہے۔ شہزاد نے کنکھیوں سے میگی کی طرف دیکھا۔ اس کی حالت قابل رحم تھی۔ اس کا چہرہ آنسوں سے دھل گیا تھا اور ابھی تک اس کی ہچکیاں بند نہیں ہوئی تھی۔ محافظ میگی کو دھکیلتا ہوا ایک سلاخ دار دروازے کی طرف لے گیا۔ یہ کوٹری اس کوٹری کے سامنے واقع تھی جس میں اوشان کو قید کیا گیا تھا۔ محافظ نے دروازہ کھول کر اسے اندر دھکیل دیا۔ میگی فرش پر گری۔ چند لمحوں تک وہ اس حالت میں پڑی رہی، پھر آہستہ آہستہ اٹھی اور پلٹ کر سلاخ دار دروازے سے نیمراف اور شہزاد کی طرف دیکھنے لگی۔ لمحے بھر کو اس کی آنکھوں میں دفتر شکایات ابھرا، لیکن پھر خود اعتمادی کی چمک ہر شکوے کو بہا لے گئی۔ وہ یوں تن کر کھڑی ہو گئی جیسے ہر ستم سہنے کا تہیہ کر چکی ہو۔ جانسن نے جس لڑکی کو منتخب کیا ہو اس میں تم جیسا ہی دم خم ہونا چاہیے، شہزاد نے مسکرا کر کہا اور داد طلب نظروں سے نیمراف کی طرف دیکھنے لگا۔ نیمراف ہنس پڑا۔ اس کے دم خم کا ابھی پتہ چل جاتا ہے۔ اس نے محافظ کو اشارہ کیا کہ وہ میگی کو باندھ دے۔ میگی کی آنکھوں سے نفرت ٹپکنے لگی تھی، اس کے ہونٹ سختی سے بچ گئے تھے اور وہ غضبناک ناگن دکھائی دینے لگی تھی، لیکن شہزاد جانتا تھا کہ اب اس کا غصہ اور اس کی نفرت کسی کام نہیں آ سکتی۔ اسے افسوس ہونے لگا۔ یہ لڑکی اس سے بہت قریب رہ چکی تھی اور وہ اسے پامال ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن اس کے سلسلے میں کوئی بھی اقدام اسے نیمراف کی نظروں میں گرا سکتا تھا، اس لیے وہ خاموش تماشائی بنا کھڑا رہا۔ محافظ نے دیوار کی ایک کھونٹی سے ہتھکڑیوں کا ایک جوڑا اتارا اور میگی کی گلائیوں میں ڈال دیا۔ پھر اس نے 2 مزید زنجیروں کے کڑے میگی کے ٹخنوں میں ڈال کر انہیں مکفل کر دیا۔ شہزاد نے اوشان کی کوٹری کی طرف دیکھا۔ وہ سلاخوں کو تھامے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ سنجیدگی تھی اور اس کی آنکھیں غیر معمولی طور پر چمکدار نظر آ رہی تھی۔ وہ سامنے والی کوٹری کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں محافظ میگی کو زنجیروں میں جکڑ رہا تھا۔ تم اس لڑکی کے ساتھ کافی دلچسپ وقت گزار چکے ہو جانسن، نیمراف نے یکایک شہزاد کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بے تکلفی سے کہا۔ اب میرے آدمی اسے آزمائیں گے، اسے قتل کر دینا مناسب ہوگا۔ لاش کسی کام کی نہیں ہوتی جانسن، نیمراف نے شفاق لہجے میں کہا۔ لاش بننے سے پہلے یہ جس حد تک مفید رہے گی اس سے کام لیا جاتا رہے گا۔ وہ پلٹ کر میگی کی طرف دیکھنے لگا جو اس وقت اپنی جلد کے لباس میں بے حد پرکشش لگ رہی تھی۔ شہزاد مسکرانے لگا۔ تم نے اسے کیوں نہیں باندھا؟ نیمراف اچانک برہم ہو گیا۔ اس کی نگاہ اوشان پر جمی ہوئی تھی۔ اس بوڑھے شہزاد نے کچھ کہنا چاہا تھا، لیکن نیمراف کی غراہٹ نے اس کی بات فوراً ہی کاٹ دی۔ اسے فوراً زنجیریں پہنا دو، میں کوئی بھی خطرہ نہیں مول لینا چاہتا، اسے میں باندھ دیتا ہوں، شہزاد نے کہا اور سلاخ دار دروازہ کھولتا ہوا اوشان کی کوٹری میں داخل ہو گیا۔ اس نے دیوار کی کھونٹی سے ہتھکڑی اور پیروں کے لیے کڑوں سے مزین زنجیریں اتاری اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بوڑھے اوشان نے زنجیریں پہننے میں کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ وہ اس سے تعاون کرتا رہا، حتیٰ کہ وہ اسے ہتھکڑیاں اور زنجیریں پہنانے کے بعد ہٹ گیا تو اس کی پیشانی کے اوپر بالوں میں نہ جانے کیوں پسینہ آ گیا تھا۔ زنجیریں پہنتے وقت اوشان کچھ بڑبڑانے لگا تھا۔ شہزاد نے غور سے سنا تو یوں محسوس ہوا جیسے وہ زیر لب کوئی دعا مانگ رہا ہو۔ نہ جانے کیوں سے اوشان پر رحم آنے لگا۔ یہ واحد شخص تھا جس کے بارے میں اس کے تاثرات اور جذبات میں بڑی جلدی تبدیلیاں پیدا ہو رہی تھی، حالانکہ وہ میگی سے زیادہ اس کے دل سے قریب نہیں رہا تھا، اور اگر رہا بھی تھا تو اسے یاد ہی کہاں تھا۔ وہ تو اپنا ماضی کھو دینے کے بعد سبھی کچھ بھول گیا تھا۔ ایسے میں اسے یہ کیسے یاد آتا کہ وہ جس بوڑھے کو پاور زنجیر کر کے تذلیل کا باعث ثابت ہو رہا ہے وہ اس کا استاد اوشان ہے، وہی اوشان جو اسے اپنا لخت جگر سمجھتا ہے۔ شہزاد نے توجہ سے سننے کی کوشش کی کہ اوشان کیا کہہ رہا ہے، پھر آواز دھیمی ہونے کے باوجود اس نے اپنی حساس سماعت سے اس کی آوازیں سننی شروع کر دی۔ اوہ سنانجو کے استاد، اس صدی کے ماسٹر، اپنے بزرگوں کو یاد کر،
ان پر بھی ایسے کڑے وقت آئے تھے اور انہوں نے ہر مصیبت کو بڑی ثابت قدمی سے جھیلا تھا۔ یہ زمین قاتلوں سے بری ہوئی ہے، یہاں درندے بھی ہیں جو معصوموں پر جپٹتے ہیں اور انہیں چیر پھاڑ ڈالتے ہیں، لیکن بدی کی طاقتیں کبھی نیکی پر غالب نہیں آ سکتی، کیونکہ نیکی در حقیقت بہت بڑی درندگی کا نام ہے جو اپنی درندگی صرف بدی کے خلاف ہی استعمال کرتی ہے۔ لیکن میرے مالک، میرے خدا، میں جس امتحان میں مبتلا ہوں وہ میری طاقت سے باہر ہے۔ میری ہستی کو موت سے ہمکنار کر دے، مجھے توڑ پھوڑ دے، لیکن میرے ہاتھوں میری تخلیق کو تباہ و برباد نہ کروا۔ میں بے بس ہوتا جا رہا ہوں، میری طاقت سلب ہوتی جا رہی ہے، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ تو میری رہنمائی کر، مجھے راہ سلجھا، میری طاقت اور میرا حوصلہ بحال کر دے میرے مالک۔ اوشان نے آنکھیں کھول دی، اس نے شہزاد کی طرف دیکھا جو عجیب نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دھند سی نظر آ رہی تھی، جیسے اس کے دل کا پانی آنکھوں میں تیر رہا ہو۔ یکا شہزاد پلٹ کر سلاخ دار دروازے کی طرف چلنے لگا۔ اس کی چال میں عجلت اور بے قراری تھی۔ سلاخ دار دروازہ بند کر کے وہ وہاں جا کھڑا ہوا جہاں نیمراف موجود تھا۔ اس نے ایک بار پھر اس دروازے کی طرف دیکھا جس کی سلاخوں کے پیچھے میگی کا وجود تھا۔ وہ اب بھی کوٹری کے درمیان کھڑی تھی۔ وہ چٹان نظر آ رہی تھی، ایک ایسی چٹان جسے پیار سے تو تسخیر کیا جا سکتا ہو، لیکن طاقت سے اس کی مضبوطی کو بکھیرنا ممکن نہ ہو۔ نیمراف نے دور ہی سے اوشان کو زنجیروں میں جکڑے جاتے دیکھ لیا تھا اور اب کافی حد تک مطمئن نظر آ رہا تھا۔ اس نے محافظ کو متوجہ کرنے کے لیے تالی بجائی اور بولا، ان دونوں کا خیال رکھنا۔ شہزاد کنکھیوں سے اوشان کی طرف دیکھتا رہا۔ اور تم جانسن، نیمراف نے اسے مخاطب کیا، تم ان دونوں کی لاشوں کو فرصت کے کسی وقت ٹھکانے لگا دینا۔ فی الحال میرے ساتھ چلو، اس بوڑھے کو کون ٹھکانے لگائے گا اس کی فکر نہ کرو۔ لیکن نیمراف، میری ایک خواہش ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ نیمراف نے چونک کر کہا، اس بوڑھے اور اس لڑکی کو میرے علاوہ کوئی قتل نہ کرے، یہ دونوں میرے شکار ہیں، لیکن ان دونوں کی حد تک تمہارا فرض پورا ہو چکا ہے۔ میں نے فرض کا نہیں اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا، شہزاد نے اکھڑ لہجے میں کہا۔ نیمراف نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے شہزاد کا رویہ اس کے لیے ناقابل فہم ہو۔ اس کے گھوڑے جیسے ہونٹ سکڑ گئے تھے اور اس کی آنکھوں میں شکوک کی پرچھائیاں رقص کرنے لگی تھیں۔ تمہارے انداز سے بغاوت کی بو آ رہی ہے جانسن۔ یہ بغاوت نہیں، ضد ہے۔ اوہ، نیمراف بے ساختہ مسکرا دیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس سلاخ دار دروازے تک پہنچا جس کے عقب میں اوشان چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا۔ کیا تم بھی جانسن کے ہاتھوں مرنا چاہتے ہو؟ موت کسی کے ہاتھوں تو بعد میں آئے گی، اوشان نے عجیب سے انداز میں مسکرا کر جواب دیا۔ میں شاید سردی ہی سے ٹھٹر کر مر جاؤں۔ کیا تمہیں اس لڑکی کو دیکھنے کے بعد بھی سردی لگ رہی ہے؟ نیمراف نے میگی کی کوٹری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں روح کی سردی کا ذکر کر رہا تھا۔ اوہ، نیمراف کا کہا اس کے حلق سے اگل پڑا۔ وہ ہنسا تو تہ خانہ گونج اٹھا اور اس کا ایک محافظ تیزی سے زینے کی طرف دوڑا، شاید وہ اس کے لیے تھال لینے جا رہا تھا۔ نیمراف کو عموماً ذرا سی حرکت کے بعد کھانے کی ضرورت پڑ جاتی تھی۔ نیمراف کا پیٹ بری طرح حرکت کر رہا تھا۔ ناظرین، اس سے آگے کیا کیا واقعات پیش آئے جاننے کے لیے اگلی قسط ملاحظہ فرمائیے۔ ایمان افروز اور سنسنی خیز کارنامے سننے کے لیے ہمارے چینل کی پلے لسٹ وزٹ کیجیے، ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔